Donald Trump, since I know you're watching, turn the volume up. I know, we're like... Turn the volume up. اگر آپ ڈیموکریٹ امیدوار زہران ممدانی کو نہیں جانتے تو جان لیں، کیونکہ زہران ممدانی اب نیو یارک کا میئر منتخب ہو چکا ہے اور ٹرمپ کے ساتھ اس کے خوفناک اختلافات سامنے آ رہے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایک اسٹیبلشمنٹ اور عام آدمی کے درمیان مقابلہ ہے۔ تو زہران ممدانی ایسے کون سی شخصیت ہے جن کے پیچھے ٹرمپ بحیثیت امریکی صدر پیچھے پڑ گئے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ نیو یارک کے لیے یہ اس وقت اس کی اشرافیہ کے لیے یہ خطرہ بن چکے ہیں۔ زہران ممدانی ایک مسلم سیاستدان ہے جن کا تعلق بھارتی نژاد فیملی سے ہے اور یہ یوگنڈا میں پیدا ہوئے، اور زہران ممدانی جو ہے وہ امریکی شہری ہونے کے ساتھ ساتھ 1991 میں یوگنڈا کے دارالحکومت میں پیدا ہوئے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی عمر بھی وہ اتنی زیادہ نہیں ہے۔ ان کے والد ماہر معاشیات جبکہ ان کی والدہ ایک تھیٹر کی ڈائریکٹر ہے۔ زہران نے نیو یارک میں تعلیم حاصل کی اور جلد ہی سوشلسٹ اور پروگریسو سیاست کے میدان میں نمایاں ہو گئے۔ 2020 میں وہ نیو یارک کی ریاستی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور وہاں سے انہوں نے عوامی ٹرانسپورٹ، ہاؤسنگ اور مزدوروں کے حقوق کے لیے آواز بلند کی، اور 2025 میں انہوں نے اعلان کیا کہ وہ نیو یارک کے میئر کے عہدے کے اوپر الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ ایک ایسا اعلان جس نے امریکی مین سٹریم سیاست میں زلزلہ پیدا کر دیا۔ ان کا سیاسی نظریہ ڈیموکریٹ سوشلسٹ ہے، یعنی وہ ایسے پروگرامز کی حمایت کرتے ہیں جو کام کرنے والے طبقات، افورڈیبل ہاؤسنگ، عوامی ٹرانسپورٹ، ٹیکس کی منصفانہ تقسیم پر زور دیتے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو مداخلت ہے اور جو موقف ہے اس میں بہت زیادہ اونچ نیچ دیکھنے میں آئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ممدانی کے درمیان میدان بہت زیادہ گرم رہا اور زہران ممدانی کے مخالف خیمے میں ٹرمپ جا کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے نزدیک ممدانی سوشلسٹ پالیسیز کے حامی ہیں، جیسا کہ امیروں پر زیادہ ٹیکس، مفت پبلک ٹرانسپورٹ، کرایوں کی حد بندی، پولیس بجٹ میں کٹوتی، ہاؤسنگ کو بنیادی حق قرار دینا اور امریکی سرمایہ دارانہ جو نظام ہے اس کے لیے ان کو خطرہ قرار دیا جا رہا ہے۔ بہرحال ٹرمپ نے انہیں کمیونسٹ خطرہ قرار دیا اور خبردار کیا کہ اگر ممدانی جیت گئے تو نیو یارک کو وفاق کے کنٹرول میں لینا پڑے گا، اور یہ بیان امریکی میڈیا میں طوفان کی طرح پھیل گیا، کیونکہ ایک امریکی صدر کی جانب سے کسی شہر پر وفاقی قبضے کی دھمکی کوئی غیر معمولی چیز نہیں تھی۔ ممدانی نے ٹرمپ کے موقف کو چیلنج کیا، اور مثال کے طور پہ انہوں نے ایک موقع پہ کہا کہ while Donald Trump's billionaires think they have the money to buy this election, we have a movement of the masses، یعنی کہ دونوں کے مابین تنازع کی نوعیت جو ہے وہ نظریاتی ٹکراؤ کی بنیاد بنی۔ ممدانی کے نزدیک نیو یارک صرف امیروں اور کارپوریٹ طبقے کے لیے نہیں بلکہ محنت کش تارکین وطن، افریقی نژاد اور غریب خاندانوں کا شہر بھی ہے۔ انہوں نے نعرہ لگایا کہ we will make New York work for the many not the money، یعنی کہ ہم نیو یارک کو دولت کے لیے نہیں عوام کے لیے چلائیں گے، اور یہی وہ جملہ تھا جس نے ٹرمپ کے حمایتیوں کو بھڑکا دیا، اور فاکس نیوز جیسے چینلز نے انہیں سوشلسٹ امام آف نیو یارک کہہ کر پکارا۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نومبر 2025 کے انتخابات میں زہران ممدانی نے سابق گورنر اینڈریو کومو کو شکست دی ہے اور نیو یارک کے پہلے مسلم اور جنوبی ایشیائی نژاد میئر بن گئے ہیں۔ یہ جیت امریکی تاریخ میں سنگ میل سمجھی جا رہی ہے، اور ٹرمپ نے نتائج کے فوراً بعد ایک پوسٹ میں کہا کہ نیو یارک ہیز فالن ٹو سوشلزم، ٹریجک ڈے فار امریکہ، مگر ممدانی نے جواب میں کہا کہ یہ عوام کی فتح ہے جو ارب پتیوں کے خلاف اٹھے گی۔
بہرحال اس کے اگر ہم اہم نکات پر ہم بات کریں تو ممدانی نیو یارک شہر کے پہلے مسلم اور ساؤتھ ایشین پس منظر رکھنے والے میئر منتخب ہوئے ہیں۔ انتخابات کے دوران ٹرمپ کی مداخلت اور ان کے بیانات نے یہ واضح کیا کہ یہ شہر کا انتخاب مقامی سطح کا نہیں بلکہ قومی سطح پر اشاروں والا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ٹرمپ کے لیے یہ صرف ایک میئر کا انتخاب نہیں بلکہ یہ لیفٹ پروگریسو ایجنڈا کامیاب ہو سکتا ہے اس کی ایک جنگ ہے۔ ممدانی نے وعدے کیے کہ وہ مفت بس سروس، کرایہ کی حد بندی، امیر طبقات پر ٹیکس، مخصوص طور پر ٹرمپ طرز حکمرانی اور نیو کون سمت کے مخالف ہیں۔ زہران ممدانی کی مہم کا انداز بالکل انقلابی تھا۔ کوئی بڑی کمپنی نہیں تھی، کوئی کارپوریٹ فنڈنگ نہیں تھی، بلکہ گلی محلوں میں لوگوں کے چندے، رضاکار نوجوان اور سوشل میڈیا کی طاقت، اور ادھر ٹرمپ کے حمایتیوں نے سیو نیو یارک کے نام سے ایک مہم چلائی، اور جس کا مقصد عوام کو یہ باور کرانا تھا کہ اگر ممدانی جیت گیا تو شہر کی معیشت تباہ ہو جائے گی۔ یہ ٹکراؤ فردی نہیں بلکہ نظریاتی جنگ ہے، اور ممدانی جو نیو ڈیل 2.0 جیسے پروگریسو نظریے کے حامی ہیں، جو تعلیم، صحت اور روزگار کو بنیادی حق سمجھتی ہیں، ٹرمپ کارپوریٹ نیشنلزم کے قائل ہیں، جہاں سرمایہ، فوج، طاقت سیاست کی بنیاد ہے۔ اگر ہم بین الاقوامی رد عمل کو دیکھیں تو دلچسپ بات یہ ہے کہ زہران ممدانی کی کامیابی پر پاکستان، بھارت اور مشرق وسطیٰ کے حلقوں میں بھی بحث چھڑ چکی ہے، اور پاکستانی میڈیا نے انہیں امید کی کرن کہا ہے، جبکہ بھارتی میڈیا نے انہیں لیفٹ ونگ پاپولسٹ ود مسلم آئیڈینٹی قرار دیا ہے، اور عرب صحافیوں نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ ایک مسلمان افریقن نژاد تارکین وطن کا بیٹا اب امریکہ کے سب سے بڑے شہر کی قیادت کر رہا ہے۔ یہ تاریخ کا رخ بدلنے والا لمحہ ہے۔ یوں ممدانی بمقابلہ ٹرمپ دراصل عوامی تحریک بمقابلہ اسٹیبلشمنٹ کی علامت بن گیا ہے، اور زہران ممدانی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے مابین معاملہ فردی سطح پر دشمنی کا نہیں ہے، اور یہ ایک سیاسی اور نظریاتی تصادم میں بدل چکا ہے۔ ممدانی کی مہم نے بطور علامت کام کی، اور شہر میں گنجان آبادی کا مسئلہ، معاشی عدم مساوات، عوامی خدمات کا فقدان جیسے سوالات کسی طرح سیاسی محرک بن رہے ہیں۔ ٹرمپ اور ان کے حمایتی اس کو بڑے پیمانے پر خطرہ تصور کرتے ہیں کہ یہ نیو آرڈر یا سوشلزم کی امید بن سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ دیکھا کہ جب وہ ایک مجمع سے خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی ٹی وی کی آواز اونچی کر لو، تو اتنے ہی دیر میں ٹرمپ کی ٹویٹ آئی کہ یہ پھر شروع ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ٹرمپ اور زہران ممدانی جو ہیں وہ ایک دوسرے کو بڑا کینلی آبزرو کر رہے ہیں، اور یہ ان کے لیے بہت بڑا میٹر ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی امریکہ کے اندر ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا، اور جہاں پہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ طیارہ لوئی ویل کے محمد علی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اڑان بھر رہا تھا جب حادثہ پیش آیا، اور اس واقعے میں 11 دیگر افراد بھی زخمی ہو چکی ہیں۔ کینٹکی کے گورنر اینڈی بیشیر نے کہا ہے کہ مرنے والوں میں طیارے کے عملے کے 3 افراد کے شامل ہونے کا امکان ہے، اور جس نے بھی اس حادثے کی تصاویر اور ویڈیو دیکھی ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ حادثہ کتنا خوفناک تھا، اور یہ حادثہ اتنا خوفناک کیوں تھا یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یو پی ایس کی پرواز 2976 ہونولولو ہوائی کے لیے 38,000 گیلن یعنی کہ 1,44,000 لیٹر ایندھن جو ہے وہ لے کر روانہ ہوتی ہے، جب یہ لوئی ویل میں رن وے سے پھسل کر قریبی عمارت سے جا ٹکراتی ہے، اور طیارے کے گرنے کے بعد آسمان پر سیاہ دھوئیں کے گہرے بادل پھیل جاتے ہیں۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ اس نے کم از کم 2 قریبی کاروباروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور جن میں پیٹرولیم ری سائیکلنگ کی کمپنیاں بھی موجود تھیں۔ مزید ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دھماکوں اور فضائی آلودگی کے خدشات بھی پیش نظر آ رہے ہیں، اور ہوائی اڈے کے 5 میل کے اندر مقیم لوگوں کو پناہ گاہ میں جانے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے، لیکن بعد میں اس کی حد کو کم کر کے 1 میل کر دیا گیا ہے۔
تو یہ اس وقت امریکہ کے اندر صورتحال ہے. ٹرمپ کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو الیکشن ان کے حمایتی ہارے ہیں یہ صرف اور صرف ایک شہر تک محدود نہیں رہے گا بلکہ یہ پورے ملک اور قومی سطح تک پھیل جائے گا. بہرحال اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.